تمام حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے زور نال درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، محترم المقام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں تے عزیزوں، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کنوں کلمات حق کا بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں نو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے حضرات تسی تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ تمام حضرات دے مال اچ، رزق اچ، اولاد اچ، گھر اچ، ایمان اچ، جان اچ، زندگی اچ برکت عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دوتے رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان نو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفاء راشدین، مہاجرین، انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت تے اتباع تے پیروی نصیب فرماوے۔ تساں چکوال دے لوگ بڑے دانات بڑے سیانے لوگ ہو۔ میں تو عرصے دراز دے بعد تواڈے کولو حاضر ہویاں۔ کشتی ہوئے، دنگل ہوئے، مرغے دی لڑائی ہوئے، بٹیریں دی لڑائی ہوئے، یہ وڈے بندے اگو ہونن تے جاکت غریب شودے پیچھو ہونن، انہیں کو ویکھن دا موقع ہی نہیں ملدا۔
جلسہ ہوئے تقریر ہوئے اے جاکت اگے تے وڈے پچھے ساری دنیا دے مسلمان رب کنے دعا منگدن ربا سانو شیطان دے شر کنے بچا منگدے رہن دیو تے ساڑے دیہاتی کسان جٹ برادری آدیے جرا شیطانے اوینے چھوڑیں کنے لڑکیں کنے پناہ منگدے تے تساں علماء دے سامنے میز دے اگو مارکا اوہ بہا دیتے جنہیں کنے شیطان ہی پناہ منگ دے اے سارے بنت لبون کٹھے ہیں ان ایک لڑکا اٹھا تو سا ویکھن پائے گی ہوئے وہ ساری تقریر ختم تو سا اٹھ دے ہو میں استاد بھی ہاں تے سوٹی رکھی بھی ہاں آرام نال بیٹھے رہو میرے دوستو اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ اعلان فرمائے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام پکی بات ہے کہ میں رب دے نزدیک دین اسلام ہے یہ دین اسلام اللہ دا آخری دین ہے این دین دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کو نیات اور دین نہیں آنا یہ آخری دین ہے سارے پیغمبر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں آپ دے بعد زمین دے اتے تے آسمان دے تلے اللہ دی طرف کنے کوئی نیاز پیغمبر بھی پیدا نہیں ہونا تے قرآن مقدس یہ آخری کتاب ہے این کتاب دے بعد اللہ دی طرف کنے کوئی اور نئی کتاب نہیں آونی یہ تمام کتب دا مجموعہ ہے تقریباً 100 تے 4 کتاباں تے صحیفے نازل تھیں تفصیل تو کو میں دس دینا حساب تسا خود کرائے تعلیم یافتہ ہو پڑھے لکھے ہو ادھی تقریر کرے سا میں تے ادھی میں کروے سا تسا کنے کوئی کم تسا ہی تے کرو تے تسا صرف جواب دیونے گنتی بھی نال کرنی ہے 10 صحیفے جناب حضرت آدم علیہ السلام دوتے نازل ہوئے ہن 3 صحیفے جناب حضرت شیس علیہ السلام دوتے نازل تھائے ہن کتنے ہو گئے 50 صحیفہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام دوتے نازل ہویا ہا کتنے ہو گئے 10 صحیفے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوتے نازل تھائے ہن کتنے ہو گئے وڈی کتاب جس دا درجہ قرآن دے بعدے او تورات جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوتے نازل ہوئی ہائی کتاب زبور
جناب حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام دو تے نازل ہوئی ہائی انجیل مقدس جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دو تے نازل تھی ہائی. یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 103. سید الکتب، احسن الکتب، افضل الکتب، خیر الکتب، اکمل الکتب، اللہ دا قرآن، اس سارے پیارے پیغمبر جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دوتے نازل تھے. یہ تمام صحیفے تے کتب دا مجموعہ ہے. زمین دے اتے تے آسمان دے تلے قرآن دے برابر دی کتاب موجود نہیں. این کتاب دنا ہے قرآن مجید، قرآن مقدس، قرآن عزیز، قرآن حکیم. یہ اوہ کتاب ہے جیری سارے پیارے پیغمبر تے نازل تھئیے. اج تک انہیں زبر، زیر، پیش، جزم، لفظ حرف وچ نہ فرق آئے، نہ قیامت تک آسی نہ آ سکدے. وہ جیراں پچھلا کتاباں ہن وہ انگریزے نے، یہودے نے، سابعین نے انہیں وچ تغیر، تبدل، تبدیلی، تحریف کر دیتی ہے. انہیں کتابیں نہ صرف نام باقی ہے، کتاباں باقی کوئی نہیں. این کتاب دے بارے اللہ اعلان فرمائے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون. این کتاب دے محافظ اساں آپ ہیں. اللہ جس کتاب دا محافظ ہے اون دے وچ تبدیلی تحریف کوئی نہیں کر سکدا. یہ کتاب تعریف کنے پا کے اندے وچ تو ہی کہ زیر زبر دی غلطی نہیں کر سکدا تے کو حافظ قرا چلانی نہ دے سن. پورے سچے انگریزے نے، یہودے نے جب ان ساری کتاب کو ویکھے انہیں پچھلے صحیفے تورات، زبور، انجیل دا ایک مجموعہ شائع کیتے. ان دا نام رکھی پین بائبل. ہن اگلی بات تساں سن کے حیران تھی سو، پاکستان دی بائبل امریکہ دی بائبل دے مطابق نہیں. امریکہ دی بائبل برطانیہ دی بائبل دے نال نہیں ملدی. برطانیہ دی بائبل نیوزی لینڈ دی بائبل دے برابر نہیں. نیوزی لینڈ دی بائبل روس دی بائبل دے برابر نہیں. روس دی بائبل برازیل دی بائبل دے مطابق نہیں. برازیل دی بائبل ہندوستان دی بائبل دے نال نہیں ملدی. یا ہکا کتاب اللہ دا قرآن ہے. دنیا نے کئی کونے وچ چلے ونجو بسم اللہ دی باک نے لے کے تے والناس دی سین تک ہکو قرآن ہے. اس ساڑے پیارے پیغمبر دی صداقت دی دلیل ہے. ساڑا نبی بھی سچا، ساڑے پیغمبر دی کتاب بھی سچی، تے من حیث الجماعت مسلمانوں دی جماعت ہی سچی. عملی کمزوریاں تے ہیں، لیکن ساری جماعت مسلمانوں دی سچی ہے. میرے دوستو،
زمین دے اتے تے آسمان دے تلے تورات دا حافظ کوئی نہیں، زبور دا حافظ کوئی نہیں، انجیل دا حافظ کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں تحقیق تے تفتیش کرو، ریسرچ تے تحقیق کرو، سینکڑے بندے نہیں، ہزاراں بندے نہیں، پوری دنیا میں اگر حافظ تے قراء کو تساں تلاش کرو تو کئی لاکھ بندہ تو کو قرآن دا قاری تے حافظ لبسی تے ملسی، جنہیں کو بسم اللہ دی باک نے لے کے تے والناس دی سین تک سارا قرآن زبانی یاد ہو سی۔ ساڑے پیارے پیغمبر دی صداقت دی دلیل ہے کہ سارا نبی بھی سچا، ساڑے پیغمبر دی کتاب بھی سچی تے مسلمانوں دی جماعت ہی سچی۔ یہ اور بات ہے، وہ کتھا وینا پئی تو کیوں آیا ہمیں ون بولا نا این ٹائم مسلمان مار کھا رہے کیوں؟ تائیں تے میں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے۔ یہ جتنا فساد، جنگ و جدل، بغض اناد، یہ تفرقہ بازی، یہ شدت، پریشانی، یہ تھئی کھڑی ہے اللہ دی قسم ہے، یہ قرآن و سنت چھوڑن دی وجہ کنے تھئی کھڑی ہے۔ لیکن مسلمان کو سمجھ نہیں رہا۔ کئی گھر دے اندر اگر 15 بندے بیٹھن انہیں دا آپس وچ الا بول کوئی نہیں، کوڑے سچے تساں جواب دے سو تو میں کو پتہ چل سی جو تساں بیدار بیٹھے ہو، توجہ کیتی بیٹھے ہو۔ بستی والے ایک دوسرے تے ناراض ہیں، ہمسائے ایک دوسرے نو ویکھ کے راضی نہیں، بھائی بھائی دا دشمن، پیو پتر دا جھگڑا، بیٹی دی ماں نال جنگے، یہ کیوں ہے؟ یہ ساری بد عملی دا نتیجہ ہے۔ مسلمان قرآن و سنت کو چھوڑ گئے، میں نہ دے توں تے میں مسلمان ہیں، کوئی کم سارا اسلام والا نہیں رہا۔ مسلمان دو قسم دے ہیں، ہکن اصلی مسلمان، بہن نسلی مسلمان۔ نسلی کہے کو آدن تے اصلی کہے کو آدن۔ نسلی مسلمان او ہن جرا آدے میں اس واسطے مسلمان ہاں، میرا ابا مسلمان ہا، میں اس واسطے مسلمان ہاں، میرا دادا مسلمان ہا، میں اس واسطے مسلمان ہاں، میرا پردادا مسلمان ہا۔ یہ نسلی مسلمان ہونا یہ کوئی کمال دی بات نہیں۔ دوسرے ہیں اصلی مسلمان، یہ او لوگ ہیں جڑے اپنے دل دماغ خواہش تے خیالات کو سمیٹ کے قرآن سنت دی اتباع کر رہے ہیں تے آخرت دی قبر دی تیاری کر رہے ہیں، یہ اصلی مسلمان ہیں۔ کئی وقت شدے صوفی ودن تھے،
وہ آدن کو اچھا بندہ آوے ہا اسلام نافذ کرے ہا حاکم صحیح نہیں پیا آندا یا حاکم صحیح کوئی نہیں تو تساں عوام ہی صحیح کوئی نہیں وے جے جے اساں وہ جے حاکم جے جے حاکم وہ جے اساں میرے دوستو بزرگوں بھائیوں عزیزوں احبابوں ساتھیوں تساں تے میں اپنے آپ کو بدلو چاہ اگر اساں سدھے تھی ونیوں تے قرآن و سنت دے پیچھے آ ونیوں یہ سارا فساد ختم تھی سکدے یہ جنگ و جدل ساڑی بد اعمالی دا نتیجہ ہے قرآن ہی رکھو کئی شودے شاعر نے آکھا دخترانا ہم جنگ است و جدل با مادر پیسرانا ہم بد کھائے پدر میں بینم ہیچ الفت نہ برادر با برادر دارد ہیچ شفقت نہ پدر را با پسر میں بینم نہ یاروں میں رہی جاری نہ بھائیوں میں وفاداری یہ کیسا دور آیا ہے محبت اٹھ گئی ساری میرے پیارے دوستو ہر گھر دندر فساد ہر بستی وچ فساد ہر شہر دندر فساد سارے ملک وچ فساد پوری دنیا میں فساد رب زمین تے فساد کیوں تھی گیا زمین تے بغض کیوں ہو گیا اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی اعلان کیتا کائنات والے لوگوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس برہمی فساد رب زمین تے فساد کیوں ہو گیا زمین تے بغض کیوں ہو گیا زمین تے جھگڑا کیوں ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس اے لوگاں دے اعمال دا نتیجہ ربا لوگاں دے اعمال دی جزا سزا تو میدان قیامت اندر ہونی این دنیا بھی کیوں پیالے نہیں اللہ پاک نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون بعض اعمال دی سزا میں این دنیا وچ دیندا جو میرے دروازے تے واللہ مل اپنی اصلاح کرن توبہ کرن استغفار کرن معافی منگن بعد اعمال دی سزا میں میدان قیامت اندر دیساں او دن مقرر وڈی جزا تے سزا اتھائی میدان قیامت جو ہو سی لیکن ساڑی وچوں کوئی بندہ اپنے آپ کو بدلن واسطے تیار نہیں میں مثال دے طور دیتے ہیں عرض کر رہی ہاں پرانے دور دے اندر صرف ریڈیو ہا امیر آدمی گھر وچ ریڈیو رکھدے ہن صرف آواز آندی ہائی نظر دی کشے نہ ہائی وقت تساں ترقی کیتی ہے وقت ٹیلی ویژن آئے وقت ترقی کیتی وے چینل کیبل وقت ہن بہت وڈی ترقی کیتی وے ہن موبائل آ گئے انگریز ورا نام مراد ہے ان دا دل ٹھنڈا نہیں تھیا موبائل بندے ہک ہاتھ نال سندے ہن اویں کہ یہ نوجوان نسل این تباہ نہیں تھیندی اون بیا ایک موبائل کڈھے ٹچ موبائل وہ سارے چھوار چاتی ودن ساری بے حیائی دا باتاں اندے وچ آ انہیں داخل کر دیتن کوڑے سچے
ہوں آواز تھوڑی ڈھیلی تھی گئی تھی ان آواز اچھی کروائی کو ہوں بندے نماز نہیں پڑھ دے جے بھی جی وہ ٹچ موبائل پائی ودن کہیں نال گفتگو سلام کلام ختم بس ایک ہاتھ نال کو نپیندن وہ موبائل کو انگریز آکھی انہیں تے ڈوئیں ہاتھ مصروف کر بے ہاتھ نال وہ کو بٹن دبیندن وہ کو سلندن ٹچ موبائل ہوں تساں تو سمجھی ودے ہو جو میری یہ اساں ترقی وڈی کیتی ہے ترقی نہیں ہے یہ گر نہیں جہنم دی طرف جا رہے ہیں نالے علماء جن تقریراں تو سن دیں سندا رہسیں میں علماء دیوبند ادنا خادم عالم تا میں کوئی نہیں میں تے کو ڈسی ونجاں ہر عمل تیرا تحریر ہو رہے فرشتے لکھ دے بیٹھے 4 فرشتے ہیں انہیں کو سڑندن کرامن کاتبین صبح دی نماز کنے 2 فرشتے آندن عصر دیگر تک رہندن اکھ دا اشارہ کیتے ہی لکھ دیتے نے ہاتھ دا اشارہ کیتے ہی تحریر کر دیتے نے زبان نال گفتگو کیتی ہی لکھ دیتے نے دیگر دے ٹائم انہیں دی ڈیوٹی تبدیل تھی ویندی ہے یہ بدل ویندن یہ ساری کاروائی تری لکھ کے اعمال نامہ رکھ دیندن بلکہ تری گردن دنال لٹکا دیندن دیگر دے بعد پھر 2 فرشتے آندن یہ صبح دی نماز تک رہندن رات دی پوری کاروائی تری لکھیندن یہ ٹیلی ویژن دے ڈرامے یہ لکھ دن تاش دی بازی یہ لکھ دن شطرنج یہ سارا لکھ دن تحریر کریں دن یہ میں نہیں پیادا یہ قرآن وچ لکھا کھڑے ہر بندے دا اعمال نامہ او دی گردن دے نال لٹکیا کھڑے قرآن سچا ہے یہ میں تیرے واسطے چوائے یہ قرآن کو پڑھ لیکن پڑھے کون وقت کا ہی نہیں ٹائم کا ہی نہیں اس ساڑھے پاکستان دے مسلمان زیادہ تر اخبار پڑھ دن شوق نال قرآن نہیں پڑھ دے یہ اللہ پاک اعلان کیتے قرآن ہی چاہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر بندے دا نام ہے اعمال اساں دی گردن دے نال لٹکا دیتا یا اللہ اے اعمال نامہ کیا کرے سو اللہ پاک نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا میدان قیامت دے اندر اے اعمال نامہ اساں ہر بندے دی گردنی جو کٹھے سوں انہیں سامنے رکھے سوں یا اللہ کی میں رکھے سوں يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اساں کو کھول کر رکھے سوں نال حکم کرے سوں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اپنا اعمال نامہ پڑھ جو کچھ تے دنیا میں کیتا ہے سب کچھ تحریر ہی موجود ہی پڑھ چا یہ سچ ہے میدان قیامت دے اندر تقریباً 120 صف ہو سی 80 صفاں سارے پاک پیغمبر دی امت دے لوگ ہو سن 40 صفاں باقی انبیاء دا امتہ ہو سن سارے نبی سے فرمائے
آئے تساں آخر دیتے ہو تورا حساب کتاب میں نبی دی وجہ کنے سب کنے پہلے شروع تھی سی. جب تک میری امت دا آخری بندہ جنتی داخل نہ ہو جاسی او تک دوسرے امتیں نہ حساب کتاب شروع نہ تھی سی. اندے واسطے کوئی تیاری، کوئی منصوبہ، کوئی پروگرام، اور یہ بھی قرآن چ لکھا کھڑے میدان قیامت اندر اللہ دے ملائکہ اعمال نامہ تقسیم پہ کرنے ہوسن. کئی بندے نو اللہ دے ملائکہ اعمال نامہ کنڈ دے پچھو آ کے دے سن، کھبے ہاتھ چ دے سن، سامنے آ کے دے سن، سجے ہاتھ چ دے سن. میرے پیارے دوستو، اللہ دے ملائکہ نے جس بندے نو اعمال نامہ کنڈ دے پچھو آ کے دیتا، کھبے ہاتھ چ دیتا، اے بندہ برباد. اللہ دے ملائکہ نے جس بندے نو اعمال نامہ سامنے آ کے دیتا، سجے ہاتھ چ دیتا، اے بندہ کامران تے کامیاب. فرشتہ انہوں مبارک بادی بھی دیسی تو کامیاب ہیں. میرے پیارے دوستو، کئی بندے اعمال نامہ پڑھتن نال والے دوست کو آکسن دیکھ میں کامیاب ہاں. کئی بندے اعمال نامہ پڑھتے کھڑے ہو سن، رو رہے ہو سن، آکسن اپنی دل دی تسلی واسطے ایویں لکھنے چاہ اساں تے ایک کم کیتا بھی کوئی نہ، انکار کرے سی، جھوٹ بولے سی. قرآن مقدس نے اور مقام نتے بیان کیتا، کائنات والے لوگوں اليوم نختم على افواہہم تکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اساں انہیں منہ نتے زبان نتے مہر لوا دے سو، ہاتھ پیر گواہی دے سن اسا فلانا کم کیتا، فلانی غلطی کیتی، فلانا جرم کیتا، فلانا گناہ کیتا، فلان کم کیتا. میرے پیارے دوستو، میدان قیامت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر انسان دے جسم دے ٹکڑے، انسان دے جسم دے اعضاء، انسان دے جسم دا بوٹاں ساری تری تاریخ تے ہسٹری خدا دے سامنے دہرا کے رکھ دے سن کہ اساں کنے دنیا وچ ایک کم کرا کے آئے. یہ سچ ہے. صرف یہ واقعات کس سے سن نہیں، قرآن دے اور ایتے وچ غور کر، یہ آدھا کیا ہے. میدان قیامت دے اندر یہ تو نہیں آکھ سکدا مینوں پتہ کوئی نہ، میں پڑھیا ہویا کوئی نہ. اللہ تعالیٰ فرمیسی یہ سارے دنیا دے کاروبار، کم، تجارت، ملازمت تو کریندا ہاں میں تے میرے دین دی تعلیم حاصل نہ میں کر سکدا. جہالت عذر نہیں. سن دے بیٹھے ہو، میں تو کو دعوت دینا ہوں تساں تے میں اپنے آپ کو بدلو چاہ. میں تو دعوت دینا سارے بندے اپنی اصلاح کرو. میں تو دعوت دینا میرے پیارے دوستو، سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ، سارے بندے خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ، سارے بندے پاک پیغمبر دی سنت اپناؤ. میرے پیارے دوستو، کل دنیا کنے ونجو کامیاب تھی کے ونجو، دنیا کنے ونجو کامران تھی کے ونجو، دنیا کنے ونجو اپنے عقید عمل دی اصلاح کر کے ونجو، دنیا کنے ونجو توبہ استغفار کر کے ونجو، دنیا کنے ونجو رب کو راضی کر کے ونجو، دنیا کنے ونجو گناہ کنے پاک تھی کے ونجو. موت دے بعد اللہ نال ملاقات تھی وے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے تواڈی میری مغفرت فرما دے وے. بس یہ ساری تقریر دا خلاصہ ہے. لوبے لبابے نچوڑے میں تواڈے علمی چوے عالم کوئی نہیں. می چند دن علماء دیوبند دی صحبت وچ میں ون کے بیٹھا ضرور ہاں. علماء دیوبند میرے استاد ہیں، میں انہاں دا شاگرد ہاں، خادم ہاں. ممبر رسول دوتے میری کوشش یہ ہوندی ہے ایسی گفتگو تے کلام میں کراں
موت دے بعد جڑی میں کو آپ کوئی نفع تے فائدہ دے وے مخلوق دا بھی نفع تے فائدہ ہوئے ہدایت او میرے رب دے ہاتھ تھی جے دے وے یا نہ دے وے ہدایت کہنے ہاتھ تھی جے یہ چند دن این زمین دوتے رہونے ان جڑی زندگی دے وچ تساں تے میں گزر رہے ہیں ایک دفعہ اللہ نے تے کو زندگی عطا کی تھی دوبارہ یہ زندگی نہیں لبنی نہیں ملنی مرضی آکھی اچھائی کر مرضی آکھی برائی کر اور یہ بھی میں دسی ونجا جو قسمت نال کٹھے تھے پتہ نہیں ہے کیویں غلطی کی تھی مولوی محمد عمر نے میں کو بلائے چاہ یہ مستقل مزاج بندہ نہیں یہ بیماری ختم اور ہوں بھی میرے خیال ہے جو اج توبہ کروے سی توسوی کو نہیں سلنا یہ سارا گالی آدن چاہ تو تساں مسائیں میری پکڑی چاہے پہ ہو میری جڑے ویلے مرضی آکسی میں چھڑے ساں جلدی نہ چھڑے اللہ تساں تھکے تے نہیں پہ بیٹھے پرچائیں شروع تھی گئن یہ وقت پرچارے مارکا سارے پاکستان چ ودن ہن این دنیا دی کل عمر جناب حضرت آدم علیہ السلام کنے لے کے تے ساڑے دور تک 7,000 سال بھی اجا پورا نہیں تھیا توجہ کتی بیٹھے ہو یہ 7,500 سال تک چل سو 8,000 سال تک چل سو لیکن ہے مشکل قیامت پہلے انشاءاللہ آوے سی حالات ہی میں اور اللہ نال بغیر موت دے ملاقات نہیں ہو سکتی قرآن وچ لکھا کھڑے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ تساں لوہے دے کوٹ داخل تھی ونجو تو کو موت اتھا ہی نہ چھڑے سی اے آ کے راسی اندے واسطے کوئی تیاری کوئی منصوبہ کوئی پروگرام تساں تے میں نے کوئی بنائے نہیں بندے جتنے بندے ودن یہ پیسے دی کوشش کر رہے ہیں جو پیسے زیادہ کٹھے تھی وین ان یاد رکھیں تو لکھ پتی بنون کروڑ پتی بنون ارب پتی بنون خرب پتی بنون بلکہ زمین تے آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے یہ جتنا سونا تے چاندی دے ڈھیر لاگن اللہ دی قسمیں تیرا انجام مٹی ہے سونا انجام میں بحرین گیا ہم بحرین سعودی عرب دنال ہی ایک جزیرہ ہے میں کو تھیں دوستیں بلایا ہا یہ مختلف ممالک چ میں وینا اتھاں کچھ قبراں کھلیاں بھی ہن بند نہ ہن میں کو ساتھی اتھیں لے گئے کہیں مردے دی کھوپڑی پئی ہائی کہیں دے بازو پے ہن کہیں دے پیر پے ہن کہیں دے ٹنگاں پیاں ہن بکھریا ہویاں میں اتھیں سوچے
یہ کاشتکار بھی ہو سن، ملازم بھی ہو سن، تاجری ہو سن، زمینداری ہو سن، سرداری ہو سن، انجام یا مٹی ہے۔ لیکن تساں تے میں سوچ کوئی نہیں سے رہے، اج ایک پروگرام بناؤ، توجہ کیتی بیٹھو، ارادہ ہی کرو تے اپنے دل نال وعدہ ہی کرو جو میں اپنے رب کو راضی کرن دی کوشش کرے ساں۔ میرے نال وعدہ نہ کرو، اپنے نال کرو۔ اگر رب راضی ہے کامیاب ہیں، پوری دنیا ناراض ہوئے تے رب راضی ہوئے بندہ کامیاب، پوری دنیا خوش ہوئے تے رب ناراض ہوئے بندہ برباد۔ اصل وہ بادشاہ آپ راضی تھی۔ یہ سارے پیغمبر خدا دی خوشنودی دے طالبان اللہ راضی تھی۔ واقعہ سنیا نہیں ہوئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی خوشنودی دی خاطر اپنے پتر کو ذبح کر لیتا۔ کون راضی تھی وے؟ یہ واقعہ تسا ہر سال سن دے ہو۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو غسل کرایا، سونے کپڑے پوینل، نال چھری چینل، رسی اٹھینل، جنگل اجلے وینل، ون کے پوچھدن حضرت اسماعیل میں تے کو خدا دلنا تے ذبح کرنا چاہنا، میں کو خدا دا حکم ہے، طریقہ مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابے نو اے نہیں آکھیا ابا جان خدا دلنا تے کوئی پوتری ذبح کرنے جو میں نو ذبح کرنے ہو، اگر ذبح کرنا ہا اماں کنے پوچھو مشورہ کرو، کنبے قبیلے نال مشورہ کرو، دوست احباب کنے پوچھو تو میں نو اتھے ذبح کرنے واسطے لے آئے ہو۔ اے نہیں فرمایا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنے ابے کو ایسا سونا جواب لیتا، اللہ کو ایسا پسند آیا، اللہ پاک نے آخری کتاب قرآن مقدس بیان کر دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بچہ حضرت اسماعیل میں خواب دنر دیکھ رہی ہاں، میں تینوں خدا دینا تے ذبح کرنا طریقہ مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیتا اپنے ابے کو عرض کرنا ابا جان قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان اوے کرو جی میں تانوں خدا دا حکم ہے، خدا دا آرڈر ہے، میں کو انشاءاللہ صبر پیسوں میں صبر کرے ساں۔ کہنی خوشنودی مقصود ہے وہ آپ راضی تھی وے، اصل ان دی رضا بادشاہ دی ہے۔ تساں تے میں بھی جو پروگرام بناؤں جو رب راضی تھی وے کوشش کرے سو۔ ایک کئی بندے پرچاں لکھیں دے پہن انہیں دے جواب دے ونن تساں جواب آہستہ دینے بیٹھے ہو۔ ان میں کنے پہلے بھی کئی علماء حضرات تشریف لے آئیں، کئی رات کو آسن، کئی بے دن آسن، انہیں کنے کوئی گالیں پوچھائے، سوال کرائے، یہ سارا زور ساڑھو تے لائی پہ ہو تساں۔ میری پرچی دیویں دیکھا جواب دے سی ان اے شدہ پوچھتا پہ یہ جنہیں سبائین انہوں دا قرآن دوتے اگر ایمان نہیں تے پڑھ دے کیوں ہیں؟ یہ پڑھنا اور چیز ہے، ان دی صداقت دوتے ایمان رکھنا یہ اور چیز ہے۔ تو سر روزانہ اخبار پڑھ دیو توارا اخبار دوتے ایمان ہوں دے؟ بولو نا زور نہ لاکھو۔ یہ فزکس، کیمسٹری، ٹیکنیکل، بیالوجی، اکنامکس، ڈی کام، بی کام، یہ سارا کتاباں ناول پڑھ دیو توارا انہیں دی صداقت ایمان ہوں دے؟ پڑھنا اور چیز ہے، صداقت ایمان رکھنا یہ اور چیز ہے۔ ان تے کو تو پتہ نہیں تو دیہات ہی بیٹھے ہیں
400 صفحے دی کتاب قرآن دے خلاف عربی دے وچ لکھی تے چھاپی نے، عقلی نقلی دلائل دیتے نے کہ اے قرآن پورا قرآن نہیں، اے محرف مبدل ناقص تے نا مکمل قرآن ہے۔ تو توجہ نہیں کریں دا، زمین دو تے یہودی موجود، زمین دو تے نصارہ انگریز موجود، زمین دو تے مجوسی موجود، زمین دو تے ہندو تے سکھ موجود، زمین دو تے بدھ مت دے لوگ موجود، زمین دو تے کئی اور باطل فرقے دہری موجود۔ اللہ دی قسم ہے انہیں فرقے جو کوئی ہک فرقہ سارے قرآن دے خلاف کتاب نہیں لکھ سکیا، نہیں چھاپ سکیا، مگر این صرف سبائی فرقے کو شرف حاصل تھے جو 400 صفحے دی کتاب قرآن دے خلاف لکھ ماری نے کہ ایک قرآن پورا قرآن نہیں، اے انگریزیں تے یہودیں کو خوش کرن دی خاطر۔ انہوں کتاب دا نام ہے تو کو دسے نا، اگر تو پکا میں تھا یاد کرے سو، ان کتاب دا نام رکھی پین فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یاد کیتے ہوئے یہ ہونے تو ساں کیا ساں یاد کرے سوں، جی میں انہیں ملنگیں دا مذہب ڈنگا تے ٹیڑھا ہے، انہیں کتابیں دے نا ہی ٹیڑھے ہیں۔ آج تو ساں ساری رات پکاؤ پہ تو صبح کو شاید پک ونجے۔ اردو وچ کتاباں چھاپے نے، فارسی کتاباں چھاپے نے، اردو ہی کتاب چھاپی نے۔ اردو تو کچھ چنگی سمجھ آسی اگر تساں حضرات توجہ نال بیٹھے ہو۔ قرآن دے خلاف اردو وچ کتاب چھاپی نے، مفتاح القرآن دی باچا مقبول ترجمہ، صفحہ 44۔ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، سنی پیارا میرے دلائل دا فکر نہ کریں، میری بات دا فکر نہ کریں، میری تقریر دا فکر نہ کریں، میرے دلائل دا فکر نہ کریں، سنیو میں اپنے دلائل تے بات تے تقریر دا آج ذمہ دار نہ، کل ذمہ دار نہ، مہینے تک ذمہ دار نہ، سال تک ذمہ دار نہ، 5 سال تک ذمہ دار نہ، 10 سال تک ذمہ دار نہ۔ دوستو جو دلائل میں بیان کرے ساں جب تک توسوی زمین تے زندہ موجود ہیں، اپنے دلائل تے بات تے تقریر تے ذمہ دار ہیں۔ باقی ہدایت وہ تو میرے رب دے ہاتھی چے۔ ایک قرآن دے بارے لکھے نے، جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا قرآن نہیں ہے، جیسا کہ جناب رسول خدا پر نازل کیا گیا تھا، اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو تنزیل خدا کے خلاف ہے، کتنی چیزیں اس میں سے گرا دی گئی ہیں، اذان جملہ نہ میلی تو بہت سے موقعوں سے، لفظ آل محمد چند جگہوں سے، اور منافقوں کے نام خاص موقعوں سے، اسی طرح کچھ اور چیزیں۔ یہ تو کھلی بات ہے کہ موجودہ ترتیب خدا اور رسول کی پسندیدہ ترتیب تو ہرگز نہیں ہے۔ ان تساں دسنے جو جیرے فرقے دا قرآن دوتے ایمان نہیں وہ مومن ہے، باقی یہ رل مل کے رہندن مسلمانے دے نال، لیبل لئی پین محبت اہل بیت۔ اہل بیت قرآن دے حافظن، اے قرآن دے منکرن۔ میرے پاک پیغمبر دے ازواج محتارات، طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی حافظہ آئی۔ طیبہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ، ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی حافظہ آئی۔ نبی دا گھرانہ دا قرآن دا حافظ ہے۔ یہ تو نبی دے گھر کو نہیں منے دے، چلو میں حضرت علی دے بارے دسینا، پیر علی قرآن دا حافظ آ۔
سارے کتاب لکھا کھڑے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا حافظہ، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا حافظہ، سارے کتاب میں لکھا کھڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا قاری تے حافظہ، 10,000 بندہ پاک پیغمبر دی جماعت قرآن دا قاری حافظہ جنہاں نبی سے کنے قرآن یاد کیتے پڑھیے، مرد قرآن دے حافظ، بیبیاں قرآن دے حافظاں، ایک قرآن دے منکر ہیں۔ اگر یہ فرقہ حضرت علی کو منے دے تو شاہ علی تا قرآن دا حافظہ، میرا پیر علی رمضان شریف دا مہینہ ہے، وی راتی نماز تراوی آپ پڑھائی نے سننے نے کتاب وچ لکھا کھڑے ہیں۔ کتنا راتی یہ اگلے بندے شدہ جواب دیں پچھلے حال ختم ہے۔ کتنی راتی شاہ علی تراوی پڑھائیے؟ تساں کی ملے رات کو رمضان شریف دے مہینے وچ کندھ کنے امام باڑے دی کندھ کنے جھاتی پا کے دکھائی شاہ دے بعد، لیکن کتی ملنگ نفلی کڑے پڑھ دن انشاءاللہ ہکی نہ ہو سی، تڈے پہ بھوک دے ہو سن شہد علی دے غلام، لیکن مسیت پیر نہیں رکھ دے، یہ سب سمجھ نہیں آئی۔ وقتوں ایک کوڑ پکوا کھڑے نے کہ اساں اس واسطے تراوی نہیں سے پڑھ دے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے، یہ کوڑی ہوئے وہ سنتے بیٹھے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سیدنا وزیر نبی دا غلام حضور دعا منگ کے کو حاصل کی تھے، ایک ہی میں بنا سکتے۔ توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ میں ایران دے کتابیں پڑھے، عراق دے کتابیں پڑھے، شرح نہج البلاغت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ رمضان شریف دا مہینہ ہا، میرا پیر علی عشاء دی نماز دے بعد مسیتیں وچ ڈیندہ ودا، بڑے لوگ آئے کھڑن ذوق نال شوق نال تراوی پڑھن واسطے۔ توجہ ہے، پیر علی نے اتھیں دعا منگی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تے ربا نور اللہ قبر عمر کمان نور مساجدنا، اللہ تعالیٰ فاروق اعظم دی قبر کو منور کرے جویں سارا مسیتاں قرآن نال تراوی نال منور فرما گئے، تراوی دا اہتمام فرما گئے۔ یا اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سارا مسیتاں منور کی تن تو دی قبر منور فرما، میرا پیر علی دعا کھڑا منگدا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراوی بنائی نہیں، تراوی دا اہتمام فرمائے۔ کیویں؟ پہلے بندے نماز تراوی پڑھ دیاں، 10 بندے اتھا کڑے پڑھ دیں، 8 بندے اتھا کڑے پڑھ دیں، 5 بندے اتھا کڑے پڑھ دیں، 3 بندے اتھا کڑے پڑھ دیں۔ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیتا، فرمیندن میری رائے اے ہے اسا سارے رل کے کٹھے ہکے کاری دے پچھو نماز تراوی ادا کروں، جی میں اسا رل کے کٹھے پاک نبی دے پچھو ادا کی تھی ہاسے۔ تمام صحابہ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ تو نبی دی سنت عمل کرائے، تراوی بنائی نہیں۔ پر سنتے بیٹھے ہو؟ کتاباں میں رکھی پیا، تو سمجھو دا ہوئے جو کتاب آج کائی نہیں تھوڑا ہے، سامان سارا پورا ہے۔ باقی مر کے کہ تو میدان دو تے کڈ میں دکھے نا۔ پیر
پیڑی حضرت سیدنا فاروق اعظم دے حق وچ دعا پیا منگدا ہا اے ایران دے کتاب وچ لکھی کھڑی ہے دعا شرح ناج البلاغت وچ نور اللہ قبرہ عمر کما نور مساجدنا اللہ تعالیٰ فاروق اعظم دی قبر کو منور کرے جویں شرم مسیح تھا منور فرما گئے تراویح دا اہتمام فرما گئے یا اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے شرم مسیح تھا منور کی تل تو نی قبر منور فرما حضرت علی دعا کھڑا منگدا اگر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح بنائی ہے تو اے پیر علی دعا کیوں کھڑا منگدا ہا یہ تو تردید کرے نا میرا تو ایمان عقیدہ حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی سچا حضرت علی بھی سچا اللہ دی قسم ہے جرے پاک پیغمبر دے صحابہ تراویح دی نماز پڑھ دے کھڑے ہیں میرے پاک محمد دی ساری جماعت سچی بس یہ ایک پرچی دا جواب تھی گئے تھکے تو نہیں میں بیٹھے بس ہکا پرچی 2 دفعہ لکھی نے چاہ یادے اے جرے مماتی ودن پتھری منکر حیات النبی انہیں نے پچھو نماز پڑھوں چاہ تواری اہل سنت والجماعت دی نماز انہیں نے پیچھو نہیں تھی دی مفتی مہدی حسن رحمت اللہ علیہ جرا مفتی دارالعلوم دیوبند ہا اوندا فتوی ہے انہیں نے پیچھو نماز نہ پڑھو مکروہ تحریمہ ہے باقی یہ فرقہ اتھائیں پاکستان اچ بنیے سن 1958 وچ سن تو کو یاد راسی کیڑا سن آ گجرات دا ایک مولوی حیات النبی دا انکار کیتے یہ دیکھا یہ سارے کئی مولوی وچ ان نال مل گئے فرقہ بن گئے سن 1958 کنے پہلے ہندوستان تے پاکستان دی سرزمین دوتے حیات النبی دے منکر موجود کوئی نہ ایک قدم بنن بس انہیں دا پیر وہ مولوی وہ ہے ان دے پیچھے لگے کھڑے نے باقی تسا حضرات وہ آکسن یہ مناظرہ چا کرو یہ مناظرہ دا نام وات جاٹی پکائی ودن بس میں کون کنے ہیک دو گال میں عرض کرنا پوچھ دی وہ ہے انہیں کنے پوچھو جو اپنے عقیدے دی کتاب سا کو دکھاؤ جرا عقیدہ تو سب بنائی کھڑے ہو تو ارے کیری کتاب ہے عقیدے دی یہ میری عقیدے دی کتاب ہے المحند علی المفند عقائد علماء اہل سنت دیوبند لکھن والا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ اور ایک کتاب سن 1346 ہجری دے اندر انہیں دی وفات ہے توجہ ہے یہ میرے عقیدے دی کتاب ہے تساں مماتیں پتھریں کنے پوچھائے جو اپنے عقیدے دی کتاب لکھاؤ
کتاب دا نام میری کتاب دا نام ہے المحند علی المفند. کتاب دا نام دسو، توجہ ہے، سن تحریر دسو، کم از کم توڑے 30-40 علماء دے تصدیقات ہوئن کہ اے سارے عقیدے دی کتاب ہے. میری کتاب دیتے 60 کنے زیادہ علماء دے تصدیقات ہیں جو اے عقیدے دی کتاب ہے. توجہ کتی بیٹھے ہو؟ انہیں دی عقیدے دی کتاب کہیں نہیں. میں اپنا عقیدہ انہیں چو لکھ دینا، سارے کتابیں جو لکھا کرے جو حضور سے کو حیات حاصل ہے. تو سہیں اپنی کتاب جو لکھاؤ جی توری عقیدے دی کتاب ہے، ان تو میں دساں انہیں دی کتاب تو سن جواب نہیں ویڈیں دے. میں جستجو وچ رہی ہاں، یہ تحقیق وچ رہی ہاں، یہ عقیدہ بڑھایا کتھوں انہیں کڈھا کتھوں انہیں. پیچھے میں پیرا چاتی گیاں او مرزا غلام احمد قادیانی دے گھروں نکتے. انہوں نے استاد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، انہیں کتاب لکھی، ان دا نام ہے ازالۃ الاوہام. کیا نام ہے؟ ان کتاب دے اندر انہیں ایک رسالہ لکھے وفات عیسیٰ دوتے ہیں. 30 ایتاں لکھن کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے زندہ ہے. یہ مسلمان دا اجماعی عقیدہ ہے. اون لکھے جو عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام دی وفات ثابت کر کے اپنی نبوت دا اس بات کریں دے جو ہن میں نبی ہاں. توجہ کتی بیٹھے ہو؟ یہ میرے نزدیک یہ بھی ایک مرزائیں دا ٹولہ ہے جرے منکر حیات النبی ہیں. یہ اہل سنت والجماعت نہیں. جرا بندہ حیات النبی دا منکر ہے میرے نزدیک یہ زندیق آدمی ہے. انہیں نے پیچھو نماز نہ پڑھائے. یہ تاں یہ ودیا دن جو انبیاء کو حیات حاصل کائنی، میرا تاکیدے میرے پاک نبی دے غلامی زندہ ہیں. تو انبیاء دی حیات دا انکار کرنی، میرا عقیدے اللہ دی قسم ہے میرے پاک نبی دے غلام جرے نبوت ایمان لے آئین او بھی زندہ ہیں. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، علماء حق، علماء دیوبند، ختم نبوت، خلافت راشدہ. تو ساکھ سو تونسوی دلیل میرے کو دلیل ہی ہے. قرآن وچ لکھا کھڑے بندہ مر بھی ویندے زندہ بھی ہوندے. تو آپ کو تو آکھے نا میرے بندہ مر گئے تے فنا تھی گئے، ہک آیت انہیں دے کو لکائے نہیں. میرا دعوی بندہ مر بھی ویندے زندہ بھی ہوندے. دلیل اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی اعلان کی تھا کائنات لوگوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جرا میں خدا دینا تے قتل تے شہید تھی ونی کو مردہ گمان نہ کرائے، شہید زندہ ہیں انہاں کو رزق پہ ملدا. دوسرے مقام دوتی آیا اللہ پاک نے فرمایا کائنات والے لوگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جرا میں خدا دینا تے قتل تے شہید تھی ونی کو مردہ نہ آکھائے، شہید زندہ ہیں. تو آپ کو انہاں دی زندگی دا شعور تے پتہ نہیں، شہید زندہ. حالانکہ اساں دیکھ رہے ہیں گردن کٹی پئی ہے، بازو کٹے پین، بندہ زمین تے خون وچ لت پتے ختم تھیا پئے. ظاہری میں اللہ پاک فرمائے یہ زندہ ہے، تو کوئی ان دی زندگی دا شعور تے پتہ نہیں.
شہید زندہ آکھو نا شہید شہید اوہن جڑے پاک نبی تے ایمان لے آئن او زندہ جڑے نبوت ایمان لے آئن او جب یہ غلام زندہ ہیں آقا کیوں مردہ آقا تا بطری کے اولا زندہ اللہ پاک نے اعلان کی تیش انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ فرمینا نبی تے میرا انعام ہے اللہ فرمینا صدیق تے میرا انعام ہے اللہ فرمینا شہید تے میرا انعام ہے اللہ فرمینا صالحین تے میرا انعام ہے میں دا ربا ساکن نبی ہمالے رات چلا ربا سانو صدیق ہمالے رات چلا ربا سانو شہید ہمالے رات چلا ربا سانو ولیاں غوثہ کتبان نیک لوگا متقین تے صالحین تے عالم تے صحابہ دے رستے تے چلا اس شہیدیں دا 3 نمبر ہے یہ جری آیت دی ترتیب ہے شہیدیں دا کتوا نمبر ہے سارے آکھو نا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین شہیدان دا 3 نمبر ہے شہید کنے اچھا مقام صدیقین دا میرے پیارے دوستو جویں شہید زندہ ایویں صدیقی زندہ صدیقین کریں اچھا مقام انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام بطری کے اولا زندہ وہ خدا دا بندہ بے وقوف آدمیاں بے عقلہ اے حیات بہت بڑا انعام ہے اللہ دی قسم ہے جنا اول مصداق انبیاء علیہ السلام سارے نبی زندہ باقی بغض دا علاج تے سارے کو کوئی نہیں انہیں نہ جرا حال ہے تو سان لکھ دلائل لیو یہ اکسن اسن نہیں سے منیں دے انہیں دی مثال ہوا ہے جی میں وہ 2 بندے بیٹھن تے بازار شام دا ٹائم ہا انہیں نہ مقابلہ تھی پیا وہاں کے 2 تے 2 وہاں کے 4 بیا کے 5 وہاں کے 4 وہاں کے 5 وہاں کے 4 وہاں کے 5 وہ جرا دا 2 تے 2 5 وہاں کے تو میں کہنے منواب میں تے کو 100 روپیہ انعام لے ساں وہاں کے یار ہوں تو سکول ہی بند تھی گئے دکانیں ہی بند تھی گئے بندے گھر چلے گئے کل میں انشاءاللہ بلا بازار ہی کھل سن سکول ہی ہو سن ماسٹر آ سن میں تے کہنے منوے ساں 2 تے 2 4 وہاں کے تو منواوی میں تے کو 100 روپیہ دے ساں بندہ آیا گھر اپنی بیوی کو حال لی تو اج برا ایک بندے رال مقابلہ تھی پے وعدہ 2 تے 2 4 میں دھم 5 وعدہ 4 میں کے 5 میں کو آکھے تو میں کہنے منوا میں تے کو 100 روپیہ دے ساں انہیں بیوی کو آکھے وہ خدا دا بندہ نقصان تے گھاٹے دا سودا کر رہی چٹی دا 100 روپیہ دیونا پوچھا ساری مخلوق آکسی 2 تے 2 4 تو آکسے 5 وہاں کہ تو ہی بھولی تے کملی عورت ہیں میں جو نمنے ساں 100 روپیہ کی میں دے ساں بس یہ پتھری این مزاج دے بندے ہیں تو سن قرآن پیش کرو حدیث پیش کرو تعویلاں کرے سن جھوٹ بولے سن پڑھ سن قرآن مانا اپنا ترجمہ اپنا جو 1400 سال دی تاریخی کہیں نہ کیتا ہو سی سوائے ایک بات تے کہ میں قرآن دی آیت یہ میرے مغز تے بھیجے ایویں سمجھیے انہوں نے کوئی دلیل کہیں نہیں باقی ایتاں تورے سامنے پڑھ سن انکا میتن و انہم میتون انکا لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور اللہ یتوفی الانفس حین موتها کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہ فان یہ ایتاں پڑھ سن تورے سامنے انہیں دا یہ معنی نہیں جو پاک پیغمبر کو اپنی قبر مبارک کی حیات حاصل نہیں جرا حضور دی قبر دے نزدیک درود سلام پڑھ دے آپ نہیں سن دے جواب نہیں لیں دے انہیں دا معنی ہے نہیں وہ سنتے بیٹھے ہو انہیں اپنا تعویل آئیں بدبختی انہوں تے غالب ہے اللہ تعالیٰ تو کو ان فرقے کنے بچاوے
باقی علماء دیوبند یہ دیوبند وہ کتنے وہاں پہ صوفیہ تو کیوں وہاں پہ بھائی یہ بیمار ہیں صوفی انہیں کو ترہ لگی کھڑی ہے یہ تقریر میں پیا کریں نا پیاس انہیں کو لگی کھڑی ہے بھائی میں کھم بھی والی کار اٹھی کھڑے تو سن تھکے بیٹھے ہو میں دعا منگدا ونجو گھر یا انہیں صوفیوں کو پکڑو یہ دیوبندی کتاب ہے یہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدے بیٹھے ہو انہوں نے مصنف حضرت علامہ مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی کئی ہزار علماء دا استاد آ یہ مفسر بھی ہا محدث بھی ہا 8 جلدیں جی قرآن دی تفسیر لکھی ہے توجہ کی دارالعلوم دیوبند دے اندر یہ قرآن ہی پڑھیں دا حدیث ہی پڑھیں دا 3 جلدیں چ نبی دی سیرت دوتے کتاب لکھی ہے لیکن میں این کنے پوچھدا ہوں یہ کیا دن حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی سیرت المصطفیٰ جلد سوم صفحہ 249 یہ حضرت لکھ دن تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی جی حیات برد کی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے دارالعلوم دیوبندہ وڈا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی یہ ان دی تحریر ہے ان دی کتاب ہے یہ ایک مقام تے یہ لکھے نے دوسرے مقام تے لکھے نے سیرت المصطفیٰ دے صفحہ 263 دوتے آیا حضرت لکھے دن اہل سنت والجماعت کے تمام سلف و خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے اجسام مطہرات تغیرات ارضی سے محفوظ ہیں اور مشغول عبادت ہیں عرب اور عجم کے حضرات متکلمین و محدثین و مفسرین و اولیاء و عارفین اس موضوع پر مستقل رسالے و مقالے لکھتے چلے آئے یہ دارالعلوم دیوبندہ مفسر محدث دنیا دے ہزاراں علماء انہیں شاگرد ہیں کو قرآن سمجھ نہیں آیا حدیث سمجھ نہیں آیا پوری زندگی کوئی دنیاوی کم نہیں کیتا حدیث پڑھائیے قرآن پڑھائے تے تصنیف کی دیئے وقت دا علامہ حوالے دا میں ذمہ دار ہاں دنیا دا عالم این بات دی تردید نہ کرے سی اللہ تعالیٰ تو کو صحیح عقیدے دی توفیق دے وے کیا ٹائم تھی گئے بس ہوں دل تو میرا آدھے جو مزید ہی تو کو میں 1 گھنٹہ اگو تے گھیل جلا گھنٹہ مزید میرا دل آدھے کہ تو کو پکڑی رکھا لیکن چونکہ تاری نماز تھی نہیں 5:10 منٹ دیتے ہیں تو میں 10 منٹ مزید اتے لے گیا میں تو کو تھکاون واسطے نہیں آیا جو تساں تھک ونجو سبھائی میرا اعلان تھی وے میری تقریر تے والی نہ آو اللہ تعالیٰ تو کو سونے عقیدی دی توفیق دے وے سونے عمل دی توفیق دے وے میرا دل تہا جو میں کو پمفلٹ دی شکل ہی چھاپاں لیکن تسا نہ لے وہا میں پیچھے کو کلنڈر دی شکل ہی چھاپے جو ہر مسلمان دی دکان تے مکان تے ایک کلنڈر پہنچے
یہ دشمنان نے صحابہ دا دورے صحابہ دا دشمن ملک بہوں ہیں میں پیچھے یہ حدیث لکھیے پاک نبی دا فرمان کہ جڑے لوگ میرے صحابہ دے تنقید کرن نقص بیان کرن انہوں دے نال تعلق نہ رکھا ہے پیغمبر دا فیصلہ توجہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارانی واختار صحابی اللہ نے میں کو منتخب کیتا میرے واسطے میرے صحابہ دا انتخاب کیتا فجلہم اصحاری وجلہم انصاری ان صحابہ جو میرے رشتہ دار مددگار بنائے اگے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّهُ سَجَجِيَ فِي آخری زمانے قوم آخری زمانے وچ کوئی قوم تے فرقہ تھی جن تک سون ہم انہیں صحابہ دے نقائص بیان کرے تھی اگے پاک پیغمبر نے فرمایا الا فلا تناکہوہم الا فلا تنکہو الیہم خبردار ان لوگ نال رشتے ناتے نہ کراہے نہ رشتے دیواہے نہ رشتے لیواہے اگے پاک پیغمبر نے فرمایا الا فلا تصلوا معہم انہوں نے کٹھے نمازہ نہ پڑھائے الا فلا تصلوا علیہم مروجن جنازہ نہ پڑھائے علیہم حلت اللہ نہ تو ایسے لوگ نے تو خدا دلہ نہ دی پھٹکارو سی یہ حدیث میں لکھیے نال سارے بہت بڑے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ انہیں لکھے فرمانے لوگو اذا رأیت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق جڑے ویلے دیکھے کہیں سے جوان نوں جو پاک پیغمبر دے کہیں صحابی دا نقص بیان پیا کریں دے جان گنی جو اے بندہ بے دین ہے مومن مسلمان دے منہ کنے جب نکل سی پیغمبر دے صحابہ دی تعریف نکل سی مومن نبی دی جماعت دی شکایت نہیں کر سکتا تے دنیا دے اولیاء تے علماء صحابہ دے شان دے برابر نہیں سن دے بیٹھے ہو تمام اولیاء تے علماء کنے صحابہ دا شان اچھا آکھنا صحابہ دا شان نالی تھا ایک ہور گالی دسی بنیا تو آکوں توجہ ہے وہ پیچھے نماز انشاءاللہ پڑھ دے پہ ہیں جو تساں سنیا ہو سی جو آخری زمانے وچ امام مہدی آونے سنی وے بلکہ میں دسی بنیا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ حضرت مہدی دا زمانہ اے ہکو زمانہ ہو سی میں حضرت مہدی کو منینا حدیث دے کتاب موجود ہے حضرت مہدی آونے میں مہدی دی آمد دا قائلاں لیکن گڈو گلاں پکائی ون حضرت مہدی حضرت حسن دی اولاد جو ہو سی امام مہدی پیدا تھی ونے حضرت حسن دی اولاد جو آونے اے بادی پکائی ون روجی گلی پکائی ون مہدی آسی میں مہدی دی آمد دا قائلاں اسا مہدی کو منینے ہیں لیکن میرے پیارے دوستو مہدی دا مقام دے شان تے درجہ اونچا اللہ دی قسم ہے لیکن مہدی دا مقام دے شان تے درجہ صحابہ دے برابر نہ ہو سی صحابہ دا مقام اونچا یہ ہن دل تے میرا دے جو میں ہکی کلنڈر تو کو میں مفت ڈتی ونیا لیکن میں دیندہ نہیں مطلب خوش تھے بیٹھو ونڈیں دے جو میں جڑے ویلے ایک کلنڈر چھپوائے میں کنے کاغذ دے پیسے لینے کمپیوٹر دی لکھائی تے چھپائی دے پیسے لینے میں چاہنا ہر سنی نے گھر ایک کلنڈر پہنچے دکان تے مکان تے لگے جو صحابہ دا اے غلام ہے اے تو کوں ای مسجد بہر ملسی اور جیرے پیسے تو سب میں کو ڈیسو میں کٹھے کر کے ود اولا ایک چھپے ساں میں چاہتا ایک کلنڈر چھپ دراوے چھپے کے مک ونجے تو تساں حضرات اے لے ویسو ان دی زیادہ قیمت کوئی نہیں صرف 50 روپیہ ہے توارے کو ہووین لیوا ہے نہ ہووین جوتی پا کے گھر ٹور ونجا ہے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نبی جل مجی والی عدد کل معلوم لک دائما ابدا یا اللہ ساکن نبیوں والے راہ تے چلا
صدیقاں والے راہ تے چلا، شہیداں والے راہ تے چلا، متقین تے صالحین دی راہ تے چلا۔ یہ جتنے حضرات موجود ہیں انشاءاللہ بغیر حساب کتاب دے ساری مغفرت فرما، انہیں دے گھریں برکت عطا فرما، سب کو پاک پیغمبر دا سچا غلام بنا، قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ میں بیان کیتے تیری رضا واسطے بیان کیتے، امت دی خیر خواہی واسطے بیان کیتے قبول فرما، میں کو دین دی خدمت واسطے مختص منتخب تے قبول چا فرما۔ ساری بستی تے رحمت فرما، پاکستان تے رحمت فرما، عربستان تے رحمت فرما، ساری دنیا چ اسلام دا بول بارہ فرما، یہود و نصارہ دے شر کنے بچا۔ یہ جتنے حضرات موجود ہیں سب کو حج نصیب فرما، پاک پیغمبر دے شہر تے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ زمین تے جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، جڑے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ مردیں تے راضی تھی، بیبیں تے راضی تھی، مردے بیبے کو نمازی بنا، مردے بیبے کو حاجی بنا، مردے بیبے کو پاک نبی دا سچا غلام بنا، مردے بیبے کو قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ یہ جلسہ اج تھے وقت تھی وے جا مک ونجے تے میں بھی آواں پیا اے ہون جواب ڈھلا لیتے رلے بیٹھا تو علی آکھی آئی تو سے رال میں رلوڑ ہو نا، اصل مصیبت ہے نا۔ یا اللہ زمین تے جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، مردے کو شفا عطا فرما، بیبے کو شفا عطا فرما، بچے کو شفا عطا فرما، بوڑھے کو شفا عطا فرما، روحانی جسمانی بیماراں دور فرما۔ جتنے مسلمان فوتی گئے انہیں دے قبریں کو جنت دا باغ بنا، سب دی مغفرت فرما، سب تے رحمت فرما، سب تیری مخلوق کمی کوتاہی لغزش گناہ خطا معاف فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سارے مدرسے کو ترقی عطا فرما، جڑے حضرات کم پہ کرن اپنی بارگاہ وچ قبول فرما، ساری کانفرنس کو قبول فرما، مزید دین دے کم دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا محمد الرسول۔